کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نذرانے درود پاک پیش کریں. پڑھیں بابا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اپنے اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے ایک بار اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فیض العارفین کے عرس میں فیض ہی فیض برس رہا ہے. فیض ہی فیض برس رہا ہے. سب اپنے دامن مراد کو بھر رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ فیض بڑھتا رہے گا، دامن بھرتا رہے گا. خلیفہ حضور فیض العارفین خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ سید خواجہ محب الحق صاحب قبلہ احمد رضی اللہ عنہ کی جلوہ گری ہے. میں ان کی دعا لیتے ہوئے حضور صاحب سجادہ کی دعا لیتے ہوئے بس دو شعر ملاحظہ کر لیں کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. اور مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر. مدینہ جا کے ہمیں جس دل میں مدینے کی تمنا نہیں وہ دل نہیں دلدل ہے. دلدل ہے. دل وہی دل ہے جس دل میں مدینے کی تمنا ہے. جس دل میں مدینہ جا کے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر. خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. یہ زندگی وفا نہ کرے. اور شہزادگان حضور فیض العارفین خانوادہ حضور فیض العارفین کی دعا لیتے ہوئے آخری شعر حاصل کلام سے خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں. میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اے حبیب جب آپ کے اس شاک اچھا کہلوانے کا طریقہ بھی بڑا نرالا اور انوکھا ہے. پنجتن پاک کا صدقہ لائے ہیں کہہ رہے ایک بار. ہم لوگ پنجتنی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ پنجتنی ہے. کچھ لوگ سنگل پنجتنی ہے. ہم ڈبل پنجتنی ہیں. ہمارے اندر بھی پنجتن باہر بھی. اگر نہیں سمجھ میں آتے ایک جملے میں سمجھ لو. باہر نبی صدیق فاروق عثمان علی. نبی صدیق فاروق عثمان علی. 5 اندر نبی علی فاطمہ حسن حسین. 5 اندر 5 باہر. یہ سنیوں کا نصیبہ اور مقدر ہے. وہ سنگل پنجتنی اور ہے ڈبل پنجتنی اور. اسی لیے پنجتن کا صدقہ لے کر آپ دوبارہ پڑھ دیجئے. میں اسے لفظ کر دے رہا ہوں حضرت کی دعا لیتے ہوئے کہ کہا خدا نے
شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اے حبیب جب یہ آپ کے ماننے والے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، کیا کر لیں؟ اتنے بڑے مجمع میں عاشقوں کے، دیوانوں کے، فرخانوں کے، جانثاروں کے، وفاداروں کے ہجوم میں کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہو؟ بتا بھائی، ہے کوئی؟ ہم ظلم کس پر کرتے ہیں؟ پڑوسی پر۔ ظلم کس پر کرتے ہیں؟ بھائی پر۔ ظلم کس پر کرتے ہیں؟ رشتہ دار پر۔ ظلم کس پر کرتے ہیں؟ احباب پر۔ ظلم کس پر کرتے ہیں؟ اپنوں پر، اپنے پر نہیں، اپنوں پر، اپنے پر نہیں۔ قرآن کہا جب یہ اپنے آپ پر ظلم کر لیں، جب یہ اپنے آپ پر ظلم کر لیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، تو مفسرین فرماتے ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے جب ایک وقت کی نماز ترک کرے تو اپنی جان پر ظلم کیا، ظہر چھوڑی اپنے آپ پر ظلم، عصر ترک کیا اپنے آپ پر ظلم، مغرب قضا کی اپنے آپ پر ظلم، عشاء کو چھوڑ دیا اپنے آپ پر ظلم، فجر میں محو خواب رہے اپنے آپ پر ظلم، رمضان کے ایام آئے روزہ نہ رکھا اپنے آپ پر ظلم، تراویح نہ پڑھی اپنے آپ پر ظلم، سحری و افطار کا اہتمام نہ کیا اپنے آپ پر ظلم۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے صاحب نصاب بنایا تھا، زکات نہ کیا اپنے آپ پر ظلم، صاحب استطاعت بنایا تھا، حج نہ کیا اپنے آپ پر ظلم۔ تو آپ سوچو ہم دن بھر میں کتنا ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر، کتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا ظلم۔ ظہر جاتی ہے فرق نہیں پڑتا، عصر تک ہوتی ہے فرق نہیں پڑتا، مغرب قضا ہو گئی فرق نہیں پڑا، عشاء چھوٹ گئی فرق نہیں پڑا، فجر قضا ہو گئی فرق نہیں پڑا۔ یہی نہیں، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں، ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں ظلم کرتے ہیں، بورڈ آف کنٹینشن بنتے ہیں ظلم کرتے ہیں، سیٹ آف ڈسنشن بنتے ہیں ظلم کرتے ہیں، معاشرے کے تانے بانے کو تباہ و برباد کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں، فیبرک آف سوشل لائف کو ڈیمولائش کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں۔ آپ سوچو ہم کتنا ظلم کرتے ہیں۔ جب ظلم پر ظلم ہو گیا اور ایک ظلم کرنے والے کو اپنے ظلم کا اعتراف ہوا اور خیال آیا فجر کی نماز چھوڑی، بہت ظلم ہوا ہے، بہت گناہ ہوا ہے، بہت کرپشن ہم نے کر لیا، بہت خطائیں ہو گئی، اب معاف کروانا ہے، کدھر معاف کرواوے؟ فجر ہم نے چھوڑی گناہ ہو گیا ہے، مجرم ہو گئے ہیں، معافی کہاں ملے گی؟ جھوٹ ہم نے بولا گناہ کیا ہے، معافی کہاں ملے گی؟ غیبت ہم نے کی ہے، مجرم ہوئے ہیں، معافی کہاں ملے گی؟ پہلے تو نفس امارہ نے ابھارا تھا، اس سے پہلے محبوب راشدی صاحب نے بڑی اچھی باتیں خانہ لہجے میں کہی، اور میں وہیں سے ایک نتیجہ خاص کر کے یہ جملہ آپ کو سکون کرنے جا رہا ہوں۔ سچائی ہو تو خیر مقدم کر لیجئے گا کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، روزہ نماز حج و زکات چھوڑ کر نفس امارہ نے ابھارا، جیسا کہ سورہ یوسف میں لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس امارہ ہے جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور نفس امارہ نے گناہ کروا دیا، اب نفس لوامہ نے کریدنا شروع کر دیا، اب نفس لوامہ نے کہا تم نے بہت بڑی خطا کی، فجر چھوڑ کے بہت بڑی خطا کی، ظہر چھوڑ کے بہت بڑی خطا کی، عصر چھوڑ کے بہت بڑی خطا کی، مغرب چھوڑ کے بہت بڑا جرم کیا، عشاء چھوڑ کے بہت بڑا کرائم کیا ہے۔ تو اب بندے کو احساس ہو گیا گناہ ہو گئے ہیں، معافی کہاں ملے گی؟ خطائیں ہو گئی ہیں، معافی کہاں ملے گی؟ اب وہ پریشان ہے، معاف کرانا ہے، کدھر کرائے؟ بخشوانا ہے، کہاں بخشوائے؟ تلافی چاہتے ہیں، کہاں معافی ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو ماجوس نہیں کیا بلکہ ارشاد فرمایا وَلَبَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے اب بخشوانا چاہتے ہو، جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہی بخش دیا جائے گا، دیا جائے گا۔ محبوب کی بارگاہ میں آؤ، حبیب کی بارگاہ میں آؤ۔ اب یہاں پر میں خواجہ صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، گنہگار بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا نا۔ نماز چھوڑا تو کس کا گنہگار؟ بولو گے۔ روزہ چھوڑا تو کس کا گنہگار؟ زکات نہیں دیا تو کس کا گنہگار؟
حج نہیں کیا تو کس کا گنہگار؟ اللہ کا گنہگار. نماز نہ پڑھنے والا اللہ کا مجرم ہے, روزہ نہ رکھنے والا اللہ کا مجرم ہے, حج نہ کرنے والا اللہ کا مجرم ہے, زکات نہ دینے والا اللہ کا. جب اللہ کا مجرم ہے تو اللہ کو کہنا چاہیے معاف کرانا ہے آ کعبے میں آ جا, معاف کرانا ہے آ کعبے میں آ جا. نہیں, محبوب کے در پر آ, محبوب کے در پر آ, حبیب کے در پر آ. تو بلا تمثیل شعیب کہنا چاہتا ہے جتنا بندہ اللہ کا گنہگار ہے اتنا ہی رسول اللہ کا گنہگار ہے. جیسے نماز کی فرضیت اللہ کی طرف سے ہے اور نماز سنت مصطفیٰ کی طرف سے ہے, اور جب نماز چھوڑا تو فرضیت سے غافل ہوا, اور نماز چھوڑا تو سنت سے بھی غافل ہوا. اور جب دونوں کا مجرم ہو گیا تو اللہ نے کہا محبوب کے در پر آ, اور محبوب کے در پر آنے کے بعد فاستغفر اللہ. اب یہاں اللہ سے استغفار کر, در پہ محبوب گیا. یہیں پر عاشق رسول, عاشق صادق حضرت امام محمد رضا خان نے اسی موقع کے لیے شعر کہا تھا, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, وہاں نہیں. معافی ملے گی اسی طرح پہ ملے گی, معافی ملے گی اسی طرح پہ ملے گی, بخشش ملے گی اسی طرح پہ ملے گی, تلافی ملے گی اسی طرح پہ ملے گی. فاستغفر اللہ, آ یہاں پر استغفار کر. اور ایک سے بات نہیں بنے گی, ایک طرف تو کہے استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی, اور دوسری طرف رسول کہے واستغفر لهم الرسول, اور دوسری طرف رسول اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کر رہے ہو, تیری سفارش کر رہے ہو. اور جب رسول سفارش کریں گے وجد اللہ توابا رحیما, تو تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائے گا, رحم کرنے والا. یہ شان ہے. اور یہاں پر حضرت پوری آیت کا نعرہ نہ لگائے, پوری آیت کا جو نچوڑ ہے, رزلٹ ہے, وہ ایک جملے میں کہہ دوں. اللہ نے حبیب کے در پہ بلایا, کعبے میں نہیں بلایا, کعبے میں نہیں بلایا. کیوں؟ کعبے میں بلایا ہوتا تو عمرہ کرنے کے لیے کتنا لگتا ہے؟ کتنا؟ سن میں 1 لاکھ, ہاں 70-80 ہزار. اب جو 70,000 مسجد میں تنخواہ پاتا ہے, اب وہ کیسے 70,000 اکٹھا کرے, جائے معاف کرائے. اب وہ پریشان, کعبے میں اللہ نے بلایا, جائے کیسے؟ اب کعبے کا دنیا میں کوئی نائب بھی نہیں, کعبے کا کوئی نائب نہیں ہے. کعبہ مسجد تو ہے لیکن کعبے کی طرح کوئی اور مسجد نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کعبے میں نہ بلا کے محبوب کے روضے پر بلایا ہے. اگر تم مدینہ نہیں آ سکتا ہے تو ان کے نائبین کو میں نے ساری کائنات میں پھیلا دیا ہے. مدینہ نہیں آ سکتا, اترولہ آ جا, یہی خطائیں معاف کر دی جائیں گی, یہی تجھے بخشش مل جائے گی. یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.